السلام علیکم ویورز، ہمارے یوٹیوب چینل انفومینیک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں معاہدہ لوزان کے بارے میں، جی ہاں، جسے ہم ٹریٹی آف لوزین بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خلافت عثمانیہ نے پوری دنیا میں 600 سال سے بھی زائد حکومت کی۔ اس ریاست کی بنیاد کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے چھوٹے جانشین عثمان نے رکھی۔ ناظرین، بہت سی جنگیں جیتنے کے بعد اور بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد اس ریاست نے 600 سال سے بھی زائد پوری دنیا میں حکومت کی۔ مگر ناظرین، ورلڈ وار 1 کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب خلافت عثمانیہ زوال کا شکار ہوئی، اور یہ وہی وقت تھا جب ترکی کو ایک آزاد ریاست بنایا گیا۔ مگر جہاں ترکی کو ایک آزاد ریاست بننے کی خوشی تھی، تو دوسری ہی جگہ معاہدہ لوزان کی وجہ سے ماننے جانے والی شرائط کی وجہ سے غم و غصہ بھی تھا، اور آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ اور ناظرین، آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ 2023 کے بعد ایسی کون سی تبدیلیاں ترکی میں آنے والی ہیں۔ معاہدہ لوزان ایک ایسا معاہدہ ہے جو سوئٹزرلینڈ کے مقام لوزان میں مغربی ممالک اور ترکی کے درمیان کیا گیا۔ ناظرین، یہ معاہدہ سال 1923 کے مہینے جولائی میں کیا گیا، جس کی مدت 100 سال ہے، اور یہ آنے والے 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس معاہدہ لوزان میں ایسی کیا شرائط رکھی گئی تھی جن کی وجہ سے آج بھی ترکی اس معاہدے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ۔ جب یہ معاہدہ طے پایا تو مغربی ممالک نے سب سے پہلی شرائط ہی یہ رکھی کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عثمانیہ کے جانشینوں کو جلا وطن کر دیا گیا، کئیوں کو قتل اور کئیوں کو غائب تک کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، خلافت عثمانیہ کے اثاثوں کو مغربی ممالک نے ضبط کر لیا، جس میں سے 3 براعظموں میں بے شمار دولت اور سونا بھی تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا گیا، جہاں پہ نہ تو کوئی اسلامی قانون اور نہ ہی اسلامی نظام ہوگا۔ یہاں تک کہ ابتدائی وقت میں ترکی میں عربی میں اذان دینے تک پر پابندی لگا دی گئی۔ پوائنٹ نمبر 5، ترکی معدنیات اور پیٹرولیم کے لیے نہ تو ترکی اور نہ ہی باہر کے کسی ممالک میں ڈرلنگ کر سکتا ہے۔ ان 100 سالوں میں ترکی کو پیٹرولیم عالمی مارکیٹ سے ہی خریدنا پڑے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، باسفورس۔ باسفورس ترکی کی وہ بندرگاہ ہے جسے بین الاقوامی قرار دیا گیا۔ ان 100 سالوں میں ترکی وہاں سے گزرنے والی کسی بھی بحری جہاز سے کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکتا۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ وہ شرائط تھیں جن کی وجہ سے ترکی عالمی سطح پر اپنا معیار کھو بیٹھا تھا۔ مگر اب 2023 کے بعد جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ترکی کیا چاہتا ہے اور ترکی کیا پلان کر رہا ہے۔ کیا یہ خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال ہوگی؟ تو آئیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی یہ معاہدہ ختم ہوگا، سب سے پہلے ترکی اپنی زمینوں میں ڈرلنگ شروع کرے گا، جہاں سے وہ پیٹرولیم اور دیگر معدنیات نکال کے اس کو عالمی سطح پر بیچیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ باسفورس بندرگاہ سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر تو وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو وہ باسفورس بندرگاہ سے آگے نہیں جا پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ترکی معاشی طور پر بہت طاقتور ہو کر سامنے آئے گا۔ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب یہ معاہدہ لوزان ختم ہوگا اور باسفورس بندرگاہ سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، تو وہ وقت دور نہیں جب عالمی تجارتی سطح پر باسفورس بندرگاہ نہر سوئس سے بھی بڑا مقام حاصل کر لے گی۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے 600 سال سے زائد دور کی حکومت میں حجاز مقدس کی میزبانی کا شرف ترکی کو حاصل تھا، اور ترکی یہ چاہے گی کہ 100 سال کا معاہدہ ختم ہونے کے فوراً بعد یہ شرف وہ واپس حاصل کریں تاکہ وہ حجاز مقدس کی خدمت ادا کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ تمام مغربی ممالک کو یہ بھی خدشہ ظاہر ہے کہ 100 سال کی مدت ختم ہونے کے بعد ترکی شاید اپنی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے بحال کرے۔ اور ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلافت کا دور ترکی میں دوبارہ بحال ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آج کل دیکھے جانے والا ڈرامہ ارطغرل اور کرولوس عثمان بھی ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کے حامی و ناصر ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔